الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت سے احباب سوال کرتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر مسلموں کے مندر، گردوارے، چرچ وغیرہ بنانے میں تعاون کریں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ ایک ہی ہے اور اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے، قابل اعتبار ہے، وہ دین اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو یہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانے والا نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ تو مسلمانوں کا کام ہے توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا۔ شرک کے معاملے میں تعاون کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی قوم کو شرک سے روکتے ہیں، اور ان کے والد بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے صاف صاف کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ میرے والد محترم آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد اس پہ ناراض ہوتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے میرے بتوں کی مخالفت سے، میرے معبودوں کی مخالفت سے، تو میں تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا، تمہاری جان نکال دوں گا، تمہیں سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، والد کا احترام بھی مولود خاطر رکھتے ہیں اور شرک سے بھی انہیں بار بار روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ اگر غیر اللہ کی عبادت کے سلسلے میں کمپرومائز کرنا درست ہوتا، تعامل کرنا درست ہوتا، تو ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد کا بے پناہ احترام کرتے تھے وہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتے اور کمپرومائز کر لیتے، اپنے والد کے ساتھ اس معاملے میں مل جل کر رہتے اور کہتے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک، اور آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک، بلکہ بت بنانے کے سلسلے میں آپ سے تعاون کروں گا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کی ذات میں اور ان کی ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہا تھا کہ ہم تم سے لا تعلق، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی لا تعلق، تعاون نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے لا تعلق، ہم ان سے بری و ذمہ، ہم تمہارے منکر، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت واضح ہو چکی، دشمنی واضح ہو چکی، جب تک کہ تم ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، جب تک کہ تم ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے صاف صاف لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ اگر غیر اللہ کی عبادت کے سلسلے میں تعاون کرنا جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی مخالفت مول نہ لیتے۔ اگر اس معاملے میں کمپرومائز کرنا، تعاون کرنا جائز ہوتا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکلنا نہ پڑتا،
آپ کے صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت نہ کرنا پڑتی، آپ مکہ والوں سے کہتے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک، اور تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم اپنی جگہ پہ ٹھیک۔ آپ نے اللہ کی عبادت کی اور غیر اللہ کی عبادت سے صاف صاف روکا، اس وجہ سے آپ کی قوم آپ کی دشمن بن گئی، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ کے ان کے درمیان جنگیں ہوئیں، جہاد ہوا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ فتح کرنے کی توفیق دی تو آپ نے بیت اللہ میں پڑے ہوئے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت میں بھی ایک بت تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی شکل و صورت میں بھی ایک بت تھا، ان تمام بتوں کو توڑا گیا۔ اگر غیر اللہ کی عبادت پہ مشتمل مندر بنانے کی گنجائش ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ خاموشی اختیار کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی شکل و صورت پہ مشتمل جو مجسمے بنائے گئے تھے، مورتیاں بنائی گئی تھیں، بت بنائے گئے تھے، ان کے معاملے میں آپ خاموشی اختیار کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے مندر بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم میں تعامل کرنا ایک اور بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے معاملے میں تعاون کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کو ان بتوں کی عبادت سے روکیں، انہیں سمجھائیں، انہیں اس شرک کی ہولناکی اور خطرناکی سے آگاہ کریں، اور انہیں بتائیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان غیر مسلموں کو تبلیغ کریں، انہیں توحید کی طرف لے کر آئیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ان بتوں پہ مشتمل مندر بنانے کے سلسلے میں ہم ان سے تعاون کریں، انہیں زمین دیں، انہیں فنڈ دیں، انہیں پیسہ دیں۔ اگر کوئی اس معاملے میں تعاون کرے گا تو جیسے مسجد بنائیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، جب تک مسجد رہے گی 100 سال 200 سال 300 سال اس مسجد میں ہونے والی ایک ایک نیکی میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ اسی طرح مندر بنانے کے سلسلے میں تعاون کرنے والے مندر میں ہونے والے ہر گناہ میں شریک رہیں گے۔ جب بھی مندر میں غیر اللہ کی عبادت ہوگی، بتوں کی عبادت ہوگی، جہاں غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو گناہ ملے گا وہاں پہ ان کو بھی گناہ ملے گا، جنہوں نے یہ مورتیاں قائم کرنے کے سلسلے میں، یہ بت بنانے کے سلسلے میں، یہ شرک کے اڈے قائم کرنے کے سلسلے میں تعاون کیا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس کام سے دور رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکیں، نہ کہ شرک کے سلسلے میں تعاون کریں۔ کسی بھی گناہ کے معاملے میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے، اور شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دیگر گناہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مخاطب کر کے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک کہ اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو غیر اللہ کی عبادت کے سلسلے میں کسی قسم کے تعاون سے دور رہنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی ممالک میں مندر نہیں بنانے دیں گے، گردوارہ نہیں بنانے دیں گے، چرچ نہیں بنانے دیں گے، تو وہ لوگ اپنے ممالک میں مسلمانوں کو مساجد قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے ممالک میں مساجد بنانے کی اجازت دیں یا نہ دیں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کے سلسلے میں اور شرک کے اڈے قائم کرنے کے سلسلے میں غیر مسلموں سے کسی قسم کا تعاون کریں۔ وہ اگر مساجد بنانے کی اجازت دیتے ہیں تو یہ درست عمل ہے، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کی عبادت کے سلسلے میں مشنیں قائم کرنا اچھا کام ہے، وہ یہ اچھا کام کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہم ان کے اچھا کام کرنے کی وجہ سے غلط کام کریں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس معاملے میں ہدایت دے اور انہیں
توحید کے لیے سنجیدہ ہونے کی توفیق دے، اور انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکیں، شرک سے منع کریں، اچھے انداز کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا انداز اپناتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شرک کے معاملے میں، غیر اللہ کی عبادت کے معاملے میں، مندر قائم کرنے کے معاملے میں ہر قسم کے تعاون سے باز رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔